التمس یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانت اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ قوت اللہ قدرت اللہ اسم اللہ برہان اللہ دلیل اللہ ساق اللہ امر اللہ عبد اللہ روح اللہ قلب اللہ عین اللہ اذن اللہ ید اللہ سبیل اللہ صراط اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حجت آل ابا حشمت آل ابا مسرت آل ابا منتقم آل ابا یہ نام یاد رہے گا تمہارے سلطان کا نام منتقم آل ابا جس نے آل ابا کے کل دشمنوں سے انتقام دینا دل کردہ منظر بیکھنتے ہیں کہ نہیں کرتا ہے جتنا جتنا کرتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری ڈائریکٹ میں بات شروع کرنے لگا ہوں چوتھے شہنشاہ کے نام کی مجالس ہیں اور میرے اس آقا نے دعا کی زور سے یزیدیت کو تباہ کیا کوئی سن رہے ہو دوستو یہ تقریریں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کوئی فرق نہیں سنی تقریر کر رہا ہے شیعہ کر رہا ہے دیوبندی کر رہا ہے وہابی کر رہا ہے عیسائی کر رہا ہے ہندو کر رہا ہے سکھ کر رہا ہے سب کی ایک ہی تقریر ہے شیعت کی کوئی تقریر ہی نہیں توجہ ہے جی کہ سرکار دا تہاڈا احترام ہے عزاداراں دا
جیڑی بارگاہ دی ہے حاضری ہے. تو میں پھر پہاڑے پڑھتا تو نہیں نا، میں سرکار کا تھا. اب سارا مجمع حیران ہے میں کیا کر رہا ہوں. جاؤ، یہ رونا پیٹنا، یہ فضائل جو تم پڑھتے ہو یا یہ جو مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، سکھ سنو، کہ کھولو نیٹ سنو. سکھ شان بیان کر رہے ہیں، ہندو بیان کر رہے ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ عسکری شاہ جی غور نال سنے جی، پھر تھوڑے قسمت نال ان تھوڑی زیارت ہوئے. بڑے پھیرے مار بیٹھے ہیں اسی سچ چاکے جی. سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اب پہلو رہ گیا رونا پٹنا. جاؤ مرزے جیلم والے محمد علی انجینئر کو پڑھو، نیٹ کھولو. اون جڑے بندے سمجھ دیں نا کہ بندے ان پڑھ نے، یہ خود ان پڑھ نے. ہر جیب وچ موبائل ہے تے نیٹ ہے، دنیا دی معلومات ہر کول دے سامنے نے. ان کو خدا دا نا جس قوم تے رحم کرو. تے اے جڑے اکابرین نے یہ کوئی شیعہ مظلومہ تے رحم کرن. تواڈے کو ککھ نہیں ہوندا، انہاں نوں جواب دیو، انہاں دا ٹائم نہ ضائع ہوے غریباں دا. تے جے آ جان تے انہاں نال انصاف کرو. تانوں پوچھو نہیں ہے کہ اینی مخلوق آئی تے تساں انہاں دے نال کیتا. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ میں تے نیرا بانی بنن دی چاہ چڑھیا. وہ کھولو نیٹ پڑھو، وہ کہتے ہو سنیو ماتم ہی کرو، کالے کپڑے بھی پاؤ. اے ہی تسی ثابت کر دے سو مناظریاں چ. وہ آندہ پٹو بھی، کالے کپڑے بھی پاؤ، مجلس بھی کرو، نوئے پڑھو. کچھ ذکر کرنا ہی ہے تے کسے رونا ہے؟ انہوں پوچھا نے تو شیعہ ہو گئے؟ انہیں آکھا نہیں. تے نہ یہ شیعہ ہے تے باوے پہ جو مرضی منو، میں انہوں شیعہ مندہ بھی نہیں. تے نہ یہ شیعہ ہے وے تے نہ تسی منیا جے. تو انہیں آکھا پھر اے تے شیعہ کم کر دینے تو کیوں آنا کریے؟ انہیں آکھا میں شیعہ نہیں، میں کہتا ہوں اس لیے عزاداری کرو، ماتم داری کرو، کالے کپڑے پہناؤ، پہچان ہو جائے ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں. دوے ہاتھ بلند کر کے حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری. بیٹھو جی. میں تھوڑی سوچ تو پہلا جانا ہے. اے تھوڑیاں تقریریں ایک تے آس پاسے ٹر گئیاں. توجہ. دوسری بروپیے بن کے ہر کوئی ٹر پے ہے. خدا دیو بندے ہو ظالمو. طارق جمیل چھوٹا نام ہے جی؟ چھوٹا ہے؟ جاؤ اس سے پوچھو. وہ کہتا ہے میں بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے اور کہا یا رسول اللہ اب کچھ نہیں مانگنے آیا، ایک خیرات مانگنے آیا ہوں. جتنی زندگی ہے تیرے حسنین کا مراسی بن کے گزار. کوئی اجنہ یا علی نہیں آکھیا تواڈے نا ایک ضرورت ہے نا نہیں. دوے ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک حوالہ دوں نا بات لمبی ہو جائے گی. تو اسی جو پڑھ دے ہو نا یہ تو ککھ بھی نہیں. اب تو یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں لوگ. یہ شیعہ نہیں ہے. شیعت کیا ہے؟ ذرا کالے کرتے پا کے نہیں شیعہ نہیں بن جائی دا. سنبھل کے میری تقریر سنے آئے. میرے چوتھے وارث دا خون لگے ہے شام میں. تو سی ایڈی بے قدری، ایڈی پر حالو میرے مولا. دعا 8 دین ہیں بڑے، ہر ایک میں دعا. ہندو نہیں دعا مانگ دے، عیسائی نہیں مانگ دے، یہودی نہیں مانگ دے، وابی نہیں مانگ دے، سنی نہیں مانگ دے. تو پھر شیعت کیا ہے؟ جاگ رہے ہو جی؟
ان میری گل تو انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہیں آ گئی؟ ہاتھ تو سب کے اٹھتے، کیسے پتا چلے یہ شیعہ کا ہاتھ ہے؟ اس کی بارگاہ میں اٹھا ہوا۔ پہلی دلیل دینے لگا ہوں، آل محمد کو سب مانتے ہیں، مولا حسین کو سب مانتے ہیں، لعنت بھی سب کرتے ہیں، غم میں روتے بھی سب ہیں، یہ انسانیت کی پہچان ہے، شیعت کی نہیں۔ پتہ نہیں کہڑے بندے میری گل سنی ہے۔ دلیل دینے لگا ہوں، سنی، وہابی، دیوبندی جتنے فرقے ہیں یہ مولا حسین کا غم کرتے ہیں، ہندو عیسائی غم کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو قادر امام نہیں مانتے۔ پتہ نہیں کہڑے بندے میری گل سنی۔ ایک فرق۔ دوسرا، وہ مظلوم مانتے ہیں، امام نہیں مانتے، ہم امام مانتے ہیں۔ اور دوسرا، وہ اس کا کوئی وارث نہیں مانتے، ہم اس خون کا وارث مانتے ہیں۔ وہ ان کا انتقام نہیں مانتے، اور شیعہ وہ ہے جس کو یقین ہے کہ ان مظلوموں کا وارث بھی آئے گا، خون کا بدلہ بھی لے گا۔ اور شیعہ وہ ہے جو اس بدلہ لینے والے لشکر میں شامل ہونے کی تمنا کرے۔ کوئی سمجھ آئیے شیعت کی؟ ایک ہاتھ اٹھتے ہیں دنیا کی دعاؤں کے لیے، ایک ہاتھ اٹھتے ہیں جنت کے لیے، اور ایک ہاتھ اٹھتا ہے ان مظلوموں کے انتقام کے لیے۔ ہاں، ایک ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ دنیا دے، جنت دے، اور ایک ہاتھ اٹھتا ہے کہتا ہے نہ دنیا چاہتا ہوں نہ جنت چاہتا ہوں، صرف علی اکبر کا بدلہ لینے والے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جن کی یہی تمنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ کچھ سمجھ آئیے شیعت کی ہے؟ کنیا کہتے تھے تقریرانے؟ کوئی سن رہے ہو؟ اب ایک بات آج میں آپ سے کر کے مجلس کو بند کرنے لگا ہوں۔ ابلیس پہ جس دن کا دربار سے نکلا ہے لعنت ہے نا، تے لعنت اسی سارے پانے ہیں۔ ابلیس کلا ہے، ہون بڑے نا لشکران دے او دی اولاد۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں اس ملعون سے جو رجیم ہے۔ رجیم کنوں آندے جنوں پتھر وجہ، سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے ایک دن آئے گا یہ پتھروں سے مارا جائے گا۔ میں کچھ سمجھا سکا؟ حج پہ جاتے ہیں تو ابلیس کے 3 مقام پہ شبیہیں بنی ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شبیہ کو مارنا اور ہے، اور اصلی تصویر نہیں، اصلی ابلیس کو مارنے کی تمنا کرنا اور ہے۔ تو اڈی آوے کہ نہیں؟ بولو جی، ہے؟ کب اسے پتھروں سے مارا جائے گا؟ کب تمنا پوری ہوگی؟ جب تمہارے قائم کا ظہور ہوگا۔ دل پہ لکھو، سب سے بڑا دشمن ہی ابلیس ہے، اور قائم کے لشکر کے سپاہیوں کے مقابلہ میں یہ بندوں کا لشکر نہیں ہوگا، اس کی قیادت ابلیس کرے گا۔ کون کرے گا؟ ابلیس۔
ان میں گل سمجھا سکیا؟ اس نے وقت معلوم تک اسے مہلت ملی ہے، اس نے قیامت تک مانگی تھی، نہیں کہا قیامت تک نہیں، وقت معلوم تک۔ اس کا مطلب ہے وقت معلوم کیا ہے؟ تیرے مولا کے ظہور کا دن۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اسے مہلت دی، قائم کے ظہور تک دی ہے۔ اسی لیے ابلیس اور اس کا لشکر کبھی نہیں چاہتا کہ قائم کا ظہور ہو۔ تسی کدے آلو، کدے لشکر آلو؟ قائم کے لشکر۔ تو ابلیس کا لشکر تو چاہتا ہی نہیں مولا کا ظہور ہو۔ اس کا مطلب ہے مولا کے ظہور کی دعا ابلیس اور اس کا لشکر مانگنے ہی نہیں دیتا، اور جو مانگتا ہے وہی اس سے ٹکرا رہا ہے۔ میں گل سمجھا سکیا؟ اب بندے آنے نہیں مولا دے ظہور دی دعا نہیں منگنے دے، وہ بابا جن نے کٹنا ہے وہ مانگنے دیں گے؟ بولو پھر آپ کی تمنا ہے یا نہیں کہ وقت معلوم آج ہی ہو جائے؟ جن کی یہی تمنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ ایک روایت پڑھن لگا، بہت ساری زبانیں قائم کاٹے گا، سنبھل کے ذکر کرنا۔ جیسے یزید بلاتا ہے ویسے ہی اسے بلایا اس کے گھر کو، تو دیکھنے والا زبانیں کاٹے گا۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ اور کوئی مذہب سمجھن واسطے آئے ہو یا پھیرے واسطے؟ سنبھل کے ذکر کرا کرو۔ جیسے ملونوں کے نام لیتے ہو ویسے ان کے نام نہ لو، وگرنہ زبانیں کاٹ دے گا۔ توجہ ہے جناب؟ روایت ہے زبانیں کاٹے گا۔ اب ابلیس اور اس کا لشکر قائم کا مقابلہ کرے گا۔ ہے کب کا؟ آدم سے پہلے کا۔ قائم کے لشکر میں بھی ہر نبی کے دور کے بندے شامل ہوں گے، ہر امام کے دور کے بندے شامل ہوں گے۔ بات کرنے لگا ہوں قدردان لوگوں، جب ہر دور کے نبیوں کے دور کے بندے شامل ہونے ہیں قائم کے لشکر میں، نبیوں نے شامل ہونا ہے، آئمہ کے دور کے ہونے ہیں، تو پھر مانو نا ہر دور میں قائم کی انتظار ہوتی رہی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں؟ بلند یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ اے ہون میرے دل نو آرام لبے، تسی بھی سارے ایدے وچ شامل ہو۔ کوئی بندہ ایدے چو خالی انہیں پھر باجماعت بندے نصیبہ نہ لب دینے سرکار نو یاد کرنے واسطے۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ اب میں بند کرنے لگا ہوں جی۔ اب باقی چھٹو برانچہ شراچان۔ علماء کہیں گے یبن سیدہ ارجک لا حاجت لنا فیکا، اے سیدہ کا لال واپس چلا جا، تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ جو آئے ہوئے کو واپس بھیجتے ہیں وہ آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ کوئی سن رہے ہو جی پیر جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کی آخر ہوں؟ بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا، جتنا پڑھ لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اچھا عمل کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف چاہتے ہیں آل محمد کا انتقام ہو، منتقم کا اعلان ہو۔ جن کی یہی تمنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ہون میرے دل نو کچھ آرام لبے، کچھ سمجھ آگئی۔ اب اے چھڑو بندیاں دا نام لے کے کی وقت ضائع کرنا ہے۔ قائم کے لشکر کے مقابلے میں اس لعین کا لشکر، اولاد سب اکٹھے، سخت حملہ ہوگا۔ توجہ ہے جی؟ ان تسی سردار دے لشکر شامل ہونے واسطے تیار ہونا۔ اج دی آزاداری دا بدلہ یہی ہے نا، سانو لشکر شامل کر رہا ہے۔ چپ کر رہے ہو، یہی چاہتے ہیں نا؟
اب دیکھو اے پاکاں دے فرمان سمجھے کوئی نہیں۔ مولا علی آکھیا میں نہ جنت دے شوق اچ کرنا نہ جہنم دے خوف اچ۔ وہ یہ توانوں دسیا ہے مولا علی جنت جہنم کی تخلیق کے بعد ساجد نہیں، اس سے پہلے ساجد ہے۔ کوئی گل میری سنی جائے گا کوئی نہیں؟ جنت جہنم بعد میں بنی ہے، وہ پہلے اس کی حمد کرتے ہیں، یہ اس کی حمد کرتے ہیں، وہ ان پہ صلوات پیش کرتا ہے۔ کئی بندے آنے نے مولا آقا زین العابدین نے سجدے کیتے تے اللہ نے آکھا تو سید الساجدین ہے، اور جاہلو ادھر کے سجدوں میں ساجدین نہیں ہے، من الازل وہ ازل میں سید الساجدین ہے۔ حیدری کچھ سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کا کوئی نہیں؟ ماشاءاللہ جڑے سمجھ رہے ہو بہت مہربانی، تے اللہ کرے پیر میری غلطی آنا سن لیں، پھر انہاں دا ڈاکخانہ خراب ہو جاندہ، میں شہیدہ کرن دا چارہ کرنا۔ توجہ ہے جناب، اب ابلیس کا لشکر سخت حملہ ہوگا۔ وہ جڑے ہر ویلے شیطان دے مرید نے انہاں قائم دے لشکر چکڑ لے جانا، نہیں سمجھ آ رہی؟ روایتوں میں ہے کہ اتنا ابلیس کا سخت حملہ ہوگا، سرکار کے لشکر کے پاؤں پیچھے ہٹ کے دریا میں ان کے پاؤں ڈوب رہے ہوں گے، اتنا سخت حملہ کرے، صرف حملہ نہیں کرے دا، نہ للکرے مارے دا، ودو لڑو فتح ہونا لیے آج میں مولوی مار دینے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کرو حملے، ایسے ہی للکار رہا ہوگا، میرے ساتھ ہو جی، لشکر پہ بڑا سخت وقت ہوگا، یک لخت امیر کائنات نجف سے زری سے باہر آکے ذوالفقار کو ہاتھ میں لے کے کہیں گے لبیک یا بقیت اللہ، او میرا قائم بیٹا گھبرانا نہیں، علی آ رہا ہے۔ بلند حیدری، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اڈا دل کر دے کہ ادھر سے سلطان انبیاء، ادھر سے علی مشکل کشا، جب دونوں بھائی جوڑ کے حملہ کریں گے پھر پتا چلے گا ولایت کیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی چاہتا ہے یا نہیں یہ منظر دیکھنے کو؟ جتنا جتنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، اس ملعون اور اس کے لشکر سے اللہ کی زمین پاک ہو جائے، صرف آل محمد کے غلام ہی اس زمین پہ زندگی کی سانس لیں۔ اے جے شیعت، یہ بیان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں میں نے بڑا ٹائم آپ کا لیا ہے۔ شام فتح ہو گیا، آقا سجاد پاک کا تابوت، بہت اچھے جو آئے ہو آپ کی مہربانی ہے، سیدہ تم پہ راضی ہو۔ خون رونے والے کا جنازہ ہے اور خون رونے والے کو پرسہ دینا ہے۔ ہاں جو بہنوں کو لے کے آئے ہو سیدہ تم پہ راضی ہو۔ ہاں جب بھی اس مظلوم کا تابوت ہو نا اپنی بہنوں کو ضرور لے کے آنا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس نے بڑی مشکل بہنیں شام میں دفن کی۔ ماشاءاللہ میں 1 منٹ سے پہلے چھوڑنے لگا، پڑھنے والے آگے ہیں، بس حاضری میری ہو گئی ہے، حاضری میری ہو گئی ہے۔ شام فتح ہو گئے،
کون جانتا ہے شام فتح کرنے میں اس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ سنو، کربلا فتح کرنے میں مولا حسین کے بھائی لگے ہیں، مہمان مارے گئے ہیں، بیٹے لگے ہیں۔ شام فتح کرنے میں آل محمد کے پردادار لگے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ کربلا سے شام تک جو اونٹوں سے گرتے رہے، پتہ ہی کوئی 120 پردادار تھی، کتنی واپس آئی ہیں؟ اللہ واسطے سیدو بولو کتنی آئی ہیں؟ 12۔ بتاؤ سجاد نے ان پرداداروں کو کیسے دفن کیا؟ بڑا رویا ہے قیدی رہائی کا نام سن کے۔ ان ملعونوں نے کہا توق اتار دو، اس نے مدینے جانا ہے۔ جنہوں نے پہنائے تھے نا، کتنے کتے تھے، کتنے ظالم تھے۔ جنہوں نے برچیاں مار کے توڑی ہیں وہ کتنے ظالم تھے۔ جنہوں نے 6 ماہ کے لال کو تیر مارا ہے کتنے بے غیرت تھے۔ لیکن جب سجاد کے توقوں کے پاس آئے ہیں نا تو کوئی توق کھول نہیں سکا۔ کی مسائل پڑا؟ نہیں ان کے ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم سے نہیں اترتے۔ کہا اتارنے ضرور ہے، اسے مدینے جانا ہے۔ کہا لوہار لاؤ۔ بڑے عزادار ہو، جب کہا نا لوہار لاؤ، یہ لوہار 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ بغداد کے پل پہ آیا تیرے 7ویں امام کے زنجیر اتارنے کے لیے۔ وہ 14 سال کا قیدی تھا۔ یہ وقت تھوڑا ہے تو اتارنے کے لیے لوہار آیا۔ 7ویں کے اتر گئے تھے، لوہار سے بھی نہیں اترے۔ کہتا ہے یہ نہیں، یہ کنڈے اندر پھنس گئے ہیں، یہ مجھ سے نہیں کھلتے، نہ گردن کے نہ سینے کے۔ عزاداروں جب پریشان ہو کے پیچھے ہٹے نا، لوہار سے بھی نہیں اترے۔ داؤد کی مخدومہ نے کہا باقر جا ان ملعونوں کو کہہ کہ سجاد مجھے دو، میں اتار دیتی۔ ماشاءاللہ، حال میرے اللہ اور عزت دار میری ماں بہنوں۔ ایک مرتبہ ایک سید کا ایکسیڈنٹ ہوا، میرا مہمان تھا، میں آپریشن تھیٹر میں چلا گیا۔ جب اس کے ساتھ سر کو چیرا گیا نا، میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ مجھے باہر لائے کہ سید ہے، میرا مہمان ہے۔ آپ سوچو سجاد کے توق علی کی بیٹی نے آپ کھولے، جو قاتلوں سے نہیں اترے، جو لوہار سے نہیں اترے، جو بیٹھ کے نماز شب پڑھتی تھی، اس نے اٹھ کے توق میں ہاتھ ڈالا، نجف کی طرح منہ کر کے کہتی ہے بابا علی خیبر اکھاڑنا آسان، سجاد کا توق اتارنا مشکل۔ اور پھر بی بی نے پڑھا ناد علی اور نبیوں کا مشکل کشا میری کار مدد۔ اور جب توق کو ہلایا تو کربلا کی طرح منہ پھر گیا، کہتی ہے حسین ویر راضی ہے، تو نے علی اکبر کی برچھی کھینچی، میں سجاد کا توق۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو۔ سن سکتے ہو تو ایک لفظ پڑھوں، جب علی اکبر کی برچھی کھینچی ہے نا، شبیر کے چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ ہائے ہائے،
جب سجاد کا توق کھینچے بطول کی بیٹی کا لباس سجاد کے خون سے رنگین ہو گیا۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے۔ شہداء کے سر مل گئے، قافلہ محملوں پہ بیٹھ گیا۔ مہاری لال جی پھوپھی کہا ان اونٹوں کو حکم دے جلدی چلے، میں چہلم کربلا کرنا ہے۔ جو جا رہے ہو چہلم پہ عزادار و سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کربلا جائیں گے، تو محسنہ حسین مظلوم ہے، تو کن فیکون پہ قادر ہے، پہنچیں گے کربلا، اب ہم شمر کے قیدی نہیں ہے، لیکن اگر تو اجازت دے تو میں محسنہ بہن کا سلام کر لوں۔ یہاں میں چھوڑنے لگا ہوں۔ پھوپھی تیری عظمت کی قسم ہے، میں بڑا پریشان تھا جب بابے کے منہ پہ منہ رکھ کے میرے بابے کی عزادار چلی گئی۔ میں نے کہا کفن، غسل، دفن، مجھے کہتی تھی نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے نہ کفن کی ضرورت ہے، میرے بابے کے قاتلوں سے نہ مانگنا پانی نہ مانگنا کفن، میں راضی ہوں، مجھے دفن کر دے میلے چولے میں، ایک وعدہ کر جب تیرا توق اترے میری قبر پہ ضرور آنا، میری قبر پہ چراغ جلانا، تاکہ شام میں پتہ چلے بے وارث نہیں، اس کا بھی کوئی وارث ہے۔ دعا کر ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو۔ قیامت ہے مسائل کا جملہ پڑھنے لگا، میرے آقا سجاد نے بہن کی مزار کو گلے لگایا، میری محسنہ بہن میرا سلام۔ عالیہ نے کہا معصومہ میرا سلام۔ ہائے ہائے ہائے، قیامت تھی جب دھوپ پہ بیٹھنے والی آئی، علی اصغر کا سر رکھا معصومہ کی قبر پہ، کہتی ہے معصومہ ویر ملنے آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عزادارو علی اکبر کا سر رکھا، علی اکبر کی ماں نے کہا معصومہ اکبر ویر ملنے آیا ہے۔ عزادارو قیامت کا منظر تھا جب شبیر کا سر رکھا، معصومہ پیاسا بابا ملنے آیا ہے۔ ماتمیوں ایک سر رکھا ہے فضل کی ماں نے، معصومہ کی مزار کے قدموں کی طرف ماتم شروع ہو گیا۔ معصومہ نے کہا سجاد ویر روک فضل کی ماں کو، کیا دیکھا غازی کا سر قدموں پہ، اور کہہ رہی تھی باقی ودا کرنے آئے ہیں، ہم معافی مانگنے آئے ہیں، اور تو بابے کے سینے پہ نہ سو سکی، اور تیری پھوپھیوں کے میں برکے نہ بچا سکا، اور معصومہ تجھے پانی نہ پلا سکا۔ دعا کر ان کا وارث جلدی، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہے۔ سلطان معظم کی شاہیہ ہے، ان کے دشمن برباد ہو، سادات کے گھر آباد۔ دوستو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، واجبات کو ادا کرو، محرمات سے بچو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو، سرکار کے نام پہ زواریاں کراؤ، ماتم داریاں کراؤ، شب بیداریاں کراؤ، امام زمانہ کے نام کے عشرے کراؤ، خمسے کراؤ، مجالس کراؤ، سرکار کے نام کا صدقہ دو، خیرات بانٹو، لباس بانٹو۔ میں تو کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی امام کا صدقہ سمجھ، کھلاؤ تو بھی امام کا صدقہ سمجھ کے مسجدوں میں، مجلسوں میں، ماتم داریوں میں، زواریوں میں
رو رو کے سرکار کے ظہور کی دعا مانگو۔ آخری گزارش ہے، جن ہاتھوں سے دعا مانگو ان ہاتھوں سے کبھی ظلم نہ کرو۔ جس زبان سے دعا مانگو اس زبان پہ کبھی حرام نہ رکھو، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولو۔ کسی مولا والے نے زیادتی کی ہے تو اس ادادار کے صدقے میں اسے معاف کر۔ ہاں، آخری گزارش ہے آپ کی واجب الاحترام خدمت میں، امام زمانہ کے نام پہ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، سادات کا ادب کرو اور منصوبات کا ادب کرو۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔